کیسے اہل بیت کی محبت کو لازمی پکڑو، اختیار کرو، اس لیے کہ جو بندہ ہم سے محبت کرتے ہوئے اس حال میں وہ رب لم یزل کی بارگاہ میں جا کر ملا، یعنی کہ جب اس کا وصال ہوا، وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس ذات مقدسہ کی قسم محبوب فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس رب لم یزل کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ آگے حضور فرماتے لا ينفع عبدا عملہ بمعرفت حقنا، اے لوگوں یہ یاد رکھو اس خالق کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، کسی شخص کو ہمارے حق کی معرفت کے علاوہ ایک شخص وہ ہے جو اعمال کرتا رہتا ہے، محض نمازیں پڑھتا رہتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا رہتا ہے، مدارس بناتا ہے، مدارس میں پڑھاتا رہتا ہے، قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، تبلیغ کرتا رہتا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرتا ہے، لیکن اے لوگوں یہ یاد رکھو جب تک میں مصطفیٰ کریم کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہوگی، جب تک حضرت علی کی معرفت نہیں ہوگی، سیدہ کائنات کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، حسن و حسین کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، نہ اس کو قرآن کی تلاوت کام آئے گی، نہ اس کو صدقات و خیرات کام آئیں گے، نہ ہی اس شخص کی نمازیں اس کو کام آئے گی، نہ ہی اس شخص کا مدارس بنانا کام آئے گا، نہ ہی اس شخص کا تبلیغ کرنا کام آئے گا، نہ ہی اس شخص کو قرآن کی تعلیم دینا کام آئے گا، نہ ہی اس شخص کو میرے فرمان کو عام کرنا کام آئے گا۔ گویا جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا ہو، قرآن کے پیغام کو عام کر کے مجھے اس سے ثواب حاصل کرنا چاہیے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام کی دعوت کو عام کر کے اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھو یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، اس شخص کو تب تک اس کے اعمال، تب تک اس کے عمل کا اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک مصطفیٰ کو محبوب نہیں بنا لیتا، جب تک حسن و حسین کو، علی و فاطمہ کو محبوب نہیں بنا لیتا۔